اگلا سوال ہے، بنی اسرائیل کی ہسٹری میں تابوت سکینہ کو بڑی اہمیت حاصل ہے، یہاں تک کہ آج بھی اس کی تلاش میں اسرائیل والے کھدائی کرواتے رہتے ہیں، جس کے بعد مسجد اقصیٰ کی بنیادیں بھی کمزور پڑ چکی ہیں۔ آخر اس تابوت میں کیا خاص چیز ہے جس کی تلاش ہے؟ اس تابوت کے ساتھ اسی طرح کی عقیدت وابستہ ہے جیوز کی، جس طرح کی ہماری عقیدت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات کے ساتھ ہے۔ تابوت سکینہ میں سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا ہارون علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے تبرکات موجود ہیں، یعنی عصا موسوی، یہ جو وہ کلیم کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ان کا جبہ مبارک، تورات کی تختیاں جو اللہ تعالیٰ نے دی تھیں کوہ طور پہ ان کو، وہ یہ کلیم کرتے ہیں یہ ساری چیزیں تابوت سکینہ میں موجود ہیں۔ سکینہ یعنی دل کو سکون دینے والی تابوت، ایک ایسا بکسا بڑا سا جس میں ان کے دل کے سکون والی چیزیں موجود ہیں۔ ہمارے لیے یہ امپورٹنٹ اس لیے بھی ہو جاتا ہے کہ قرآن حکیم میں تابوت سکینہ کا ذکر آیا ہے، تو ظاہر ہے کہ اگر بنی اسرائیل کی ہسٹری کی کسی بات کو قرآن بیان کر رہا ہے اور اس کو من و عن اسی امپورٹنس کے ساتھ بیان کر رہا ہے تو پھر وہ پھینکنے والی بات تو نہیں ہے۔ تابوت سکینہ کا ڈیٹیل ذکر جو ہے وہ آپ کو سورۃ البقرہ کے اندر پارہ نمبر 2 کے بالکل اینڈ میں ملے گا۔ بنی اسرائیل کی ہسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے میں آیات آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اصل میں بنی اسرائیل کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل کے سٹارٹ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر 2 عروج اور 2 زوال بھیجے تھے۔ ان کا جو پہلا عروج ہے نا، وہ حضرت طالوت علیہ السلام کے ذریعے ہے، اور اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام منظر عام پہ آئے، اور پھر ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام۔ ان کی جو پہلی خلافت راشدہ ہے وہ ان 3 بندوں پر مشتمل ہے، حضرت طالوت کے 16 سال، حضرت داؤد کے 40 سال اور سلیمان علیہ السلام کے بھی 40 سال، آلموسٹ آپ سمجھ لیں 100 سال ان کی خلافت راشدہ رہی ہے۔ ان کا وہ پہلا عروج تھا۔ اس میں میرا مسئلہ نمبر 127A ڈیٹیل سے ریکارڈڈ موجود ہے۔ اس کا آغاز کہاں سے ہوا کہ جو وقت کے پیغمبر تھے سموئیل، ان کا نام قرآن میں نہیں ہے لیکن تورات میں ملتا ہے، ان کو بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم کافروں کے ہاتھوں پٹ رہے ہیں، آپ ہمارے لیے کوئی ایسا سپہ سالار مقرر کریں کہ اس کے نیچے ہم جہاد کریں اور ہم کافروں سے یروشلم اور شام کی حکومت واپس چھینیں، ہمارے آباء و اجداد کا وہ مسکن ہے۔ یہ پورے کا پورا واقعہ سورۃ البقرہ میں پارہ نمبر 2 کے بالکل آخری 2 صفحے پڑھے نا، پارہ نمبر 2 کے آخری 2 صفحے، جہاں سے تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے اس سے پہلے والے، وہ سٹارٹ ہی سے ہوتا ہے۔ اب میں ساری آیات پڑھ کے اگر بیان کروں گا تو آدھا پونا گھنٹہ لگ جائے گا۔ اصل میں جو چیز ہے وہ تابوت سکینہ والی ہے، وہ میں آپ کو بتا دوں گا۔ تو پھر حضرت سموئیل علیہ السلام نے ان کے لیے جو ہے وہ طالوت کو مقرر کیا ان کا سپہ سالار۔ حالانکہ انہوں نے پہلے کہا تھا کہ جب میں سپہ سالار مقرر کروں پھر آپ نے اختلاف نہیں کرنا، وہی ہوا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک عام سا آدمی ہے، غریب آدمی ہے، اس کا اونچا سٹیٹس نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے علم اور جسم میں طاقتور بھی تھا اور علم بھی تھا، تم پہ فوقیت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں دیکھنا بھی کون اونچی نسل کا ہے، اللہ کے لیے تو سارے برابر ہیں۔ تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت سموئیل علیہ السلام کو ایک چیز بتائی تھی جس کی وجہ سے بنی اسرائیل کو صبر آ سکتا تھا، اور وہ یہ ہے جب انہوں نے اختلاف کیا، انہوں نے علمی دلائل تو رکھے لیکن یہ کہاں سے یہ لوگ ماننے والے بنی اسرائیل، تو وہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 233 آن ورڈ نا، یہ پورا سلسلہ سٹارٹ ہو رہا ہے 243 پارہ نمبر 2 کے اینڈ پہ، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف۔ اس کے بعد آگے جا کے آتا ہے وقال لهم نبیہم، اور ان کے پیغمبر نے ان سے کہا، یعنی سموئیل کا نام یہاں پہ نہیں آیا، وہ آپ کو تورات سے ملتا ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ سے، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، کہ بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ اچھا، اس سے ملوکیت بھی لوگ ثابت کرتے ہیں، اور بھائی طالوت کو بادشاہ اللہ نے مقرر کیا تھا، بنو امیہ اور بنو عباس کے لوگوں کو اللہ نے نہیں مقرر کیا تھا۔ وہ تو مسند ابی جعلہ میں حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے چند دن پہلے خواب میں دیکھا کہ بنو مروان کے بندر میرے ممبر پر کود رہے ہیں، اور ابو ہریرہ کہتے ہیں پھر آپ علیہ السلام اپنی وفات تک مسکرائے نہیں۔ ان حکمرانوں کو تو نبی علیہ السلام بندر کہہ کے گئے ہیں، ان کی ملوکیت قرآن سے ثابت کرتے ہیں بھئی یہ اللہ نے بادشاہ مقرر کیا تھا، داؤد کو اللہ نے بادشاہ مقرر کیا تھا۔ یہ 2 ڈیفرنٹ چیزیں، کیونکہ اسی کی تفسیر میں نا وہ سعودیہ والا جو قرآن ہے نا، صلاح الدین یوسف والا، انہوں نے اس میں سے یہ تحریف ہر بندے نے کی ہے تفسیر میں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اپنی اپنی نوکری سب نے سیدھی کی ہوئی ہے، اگر بریلویوں نے ڈنڈیاں ماری ہیں تو اہل حدیثوں نے بھی ماری ہیں، دیوبندیوں نے بھی ماری ہیں، شیعہ نے بھی ماری ہیں، ہم نہیں مارتے۔ کیوں؟ کیونکہ نام ہے بابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم، علمی کتابی۔ اچھا جی، قالوا انا یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک، وہ کہنے لگے یہ ہم پہ کیسے بادشاہت کر سکتا ہے جبکہ ہم زیادہ حقدار ہیں۔ ولم یؤت سعہ، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اسے کوئی وسعت نہیں دی، من المال، مال میں سے۔ قال ان اللہ اصطفاہ، انہوں نے کہا اللہ نے چنا ہے، یہ بنو امیہ بنو عباس کو اللہ نے نہیں چنا، ان کو اللہ نے چنا ہے، علیکم، تم پر،
وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور دیکھو اس کو کشادگی دی ہے تم پر علم اور جسم کے ذریعے، طاقتور بھی ہے علم والا بھی، یہ کرائٹیریا ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنا ملک دیتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا علم والا ہے۔ وقال لهم نبیہم، پھر ان کے نبی نے ان سے کہا، ان آیۃ ملکہ، بے شک اس کی جو حکمرانی کی نشانی یہ ہے، یعنی یہ اللہ کی طرف سے اللہ کی تائید طالوت کو حاصل ہے، اس کی نشانی یہ ہے ان یاتیکم التابوت، کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا واپس، فیہ سکینہ، جس میں تمہارے لیے دل کا سکون ہے۔ یہ تابوت سکینہ کا لفظ یہاں سے لیا ہے، من ربکم، تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، جس کے اندر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے چھوڑے ہوئے یعنی تبرکات آپ کہہ لیں اس کو، یا اس کے یعنی باقیات موجود ہیں۔ تحملہ الملائکہ، اس کو اٹھائے ہوئے آئیں گے فرشتے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے نشانی ہوگی اگر تم واقعی سچے ایمان لانے والے ہو، کہ یہ جسٹیفائی کر دے گا وہ تابوت سکینہ ان سے چھین چکا تھا، کیونکہ کافروں نے جب ان پہ قبضہ کیا وہ تابوت بھی ساتھ اٹھا کے لے گئے، ان کا انہوں نے اتنا سنبھال کے رکھا ہے وہ قیمتی چیز ہے، جس طرح آپ کو کہتے ہیں نالائن شریف چوری ہو گئے بادشاہی مسجد سے 14-15 سال ہو چکے ہیں، تو وہ اٹھا کے لے گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے نشانی ظاہر کر دی تھی، تو وہاں پہ اللہ کا کرنا کیا ہوا، یہ آپ کو اسرائیلی روایت وہاں پہ کافروں کے یہاں طاعون کا مطلب ایک ان کے بڑے اس کے اوپر انہوں نے اس کو لا کے کام کیا، اور وہ جناب کو بیلوں کو ساتھ میں بدلے میں بیٹھ کر بعد وہ بیل بڑھوا کے کر دیا، اور اللہ عالم وہ فرشتے ہی ان بیلوں کو ہانک کے اس طرح لے کے آئے۔ بات قرآن میں کہتے ہیں نا فرشتے اٹھائے ہوئے لائیں گے، میں ممکن ہے کہ فرشتے اس کو ہانک کے لائیں، فرشتے نہ نظر آئے ان کو تو بڑی صحیح ملا کہتے تھے، بلکہ نشانی ظاہر ہوئی کہ وہ تابوت سکینہ ان پر واپس آ گیا، ان کو یقین آ گیا اچھا اب ہمارے پاس تبرک آ گیا، ان سے جنگ جیتی۔ پہلے وہ ڈرپوک ہے، پہلے بعد میں بھی ڈرپوک ہی رہے، تو ہمارے غزوہ بدر میں بھی صحابہ کرام اور ان کے غزوہ بدر میں تعلق کو شامل کیا جاتا، تو اب یہ تعلق کے مقابلے میں جادو پہنچ لے گیا، آپ کو قرآن میں بولیے اس کا نام لے گا جادو، اتنا اونچا اس کا قد تھا، باقی بڑی صحیح سے پہنچی تو اس کی پیڑھیوں تک اتنا اس کا قد، پورے جسم پہ زرہ پہنی ہوئی ہوتی ہے، اور صرف ایک آنکھ اس کی ہوتی ہے دیکھنے کی، باقی پورے جسم پہ جو ہے آپ کو سوال سے چلائیں گے وہ تو آپ سے پکڑ کے بات نہیں، تو حضرت داؤد علیہ السلام اس کو اوپر ہارڈلی 16 سے یہ ذریعے بچپن سے چونکہ ان کا یہ ذریعہ تھا، ان کے پاس ایک گوپیا ہوتی ہے، یہ ساری ڈیٹیل آپ کو تورات میں اسرائیلی روایتوں میں گوپیا اس طرح ہوتا تھا کہ جیسے آپ کی گلیل ہوتی ہے جس میں آپ کو دیکھتے ہیں، ایک گوپیا ہوتا ہے کہ آپ ایک چمڑے کا ایک سمجھ لیں دستانہ بنا ہوا، جس کے دوسرے اینڈ کے اوپر ایک رسی، اس میں وہ پتھر ڈال کے نا اس دستانے کو یوں گھماتے تھے نا، یوں کر کے پھینکتے تھے نا، تو ان کا نشانہ اتنا پکا تھا کہ وہ شیروں کے جبڑے توڑ دیتے تھے، تو بھی مارتے تھے، شیروں کا شکار کرتے تھے داؤد علیہ السلام ہونا تھا۔ تو اب ظاہر مسلمان بہت آ گئے اتنی بڑی بلا سامنے دیکھے، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا اس کو میں کروں۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک اونچے مقام پہ کسی پہاڑی یا کوئی ٹیلا تھا اس پہ چڑھ گئے، انہوں نے اپنا گوپیا کو گھمایا، آپ نشانہ دیکھیں وہ ایک ہی آنکھ کھلی ہوئی تھی، اس آنکھ سے اس کے دماغ کے اندر وہ چلا اور وہ گولی اس وہیں پہ مر گیا، جالوت، یہ قرآن میں اس کا ذکر کیا، وہ جیسے ہی مرا تو کانفیڈنس ہوا، بلکہ اس میں بات کی ہے تورات میں، حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اتنا مقبول تو میں دیکھوں، یعنی بنی اسرائیل جو ہے نا وہ جو جینٹائلز ہیں نا ادر دین بنی اسرائیل ان کو نامختون کہتے تھے، یہ خطرے نہیں کرواتے، ہم ابراہیمی ہیں خطرے کرواتے ہیں، تو کافروں کو نامختون کہتے ہیں، کہتے میں اس نامختون کو دیکھتا ہوں، پھر اس میں اب آپ دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر بھی کیا نا، انہی آیات میں آگے چل کے آتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے وقتل داؤد جالوت، قتل کر دیا داؤد نے جالوت کو، فآتاہ اللہ الملک والحکمہ، تو اللہ نے اس کو بادشاہت و حکمت، وعلمہ مما یشاء، اور اپنے علم میں سے جو چاہا سکھا دیا، یعنی پھر حضرت داؤد علیہ السلام نظر عام کا وہ تو پھر سمجھ لیں آپ مین آف دا میچ قرار پائے نا، تو پھر حضرت جو طالوت تھے جو آرمی چیف تھے انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی حضرت داؤد سے۔
16 साल तक हजरत तालूत फिर मुसलमानों के हुक्मरान रहे। जब वो फौत हुए तो उनके सक्सेसर फिर बने हुए थे। इन्हीं सारी चीजों को तो वो प्ली लेते हैं ना शिया भी, वो कहते हैं अगर तालूत का दामाद जो है वो सक्सेसर बना है तो मौला अली को भी बनना चाहिए। दूसरी वो दलील इससे लेते हैं कि देखें कुरान ने क्राइटेरिया बताया कि क्राइटेरिया किसी बंदे का उम्र में बड़ा होना नहीं है, इल्म और जिस्म। तो कहते हैं हजरत अली बादरी में भी बाकी साहब से ज्यादा थे और इल्म में भी ज्यादा थे। तो हजरत अली कहा यानी वो इजराइल कुरान की मैंने जिम्मन जिक्र किया हमारी टॉपिक वाली वो सेम ये वाली आयात ही पढ़ो। हजरत तालूत के दामाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम वो 40 साल मुसलमानों के हुक्मरान रहे। फिर उनका बेटा हजरत सुलेमान इब्न दाऊद वो 40 साल उस वक्त के लिए मुसलमान। इसमें वो ताबूत सकीना का जिक्र बाकी गैर तबरकात से हमेशा से इंसानों को और ये तबरकात के वाकई चैनूर अगर बाल मुबारक सही मुस्लिम में है कि अस्मा बिन्त अबी बकर ने नबी इस्लाम का एक काला किसरवानी त्यालसी छुपा दिया। किसरवानी त्यालसी कैसी काले छुपे जो पर्शियन एम्पायर का फारस का इस्लाम से भी हजरत को रेड करने की जरूरत नहीं, रेडी हो और कहा कि नबी इस्लाम पहनते थे और हम इसका धोवन मरीजों को शिफा नबी इस्लाम पहनते थे। फिर हजरत आयशा के पास था और जब मेरी बहन आयशा तो मैंने बात कर बस अब इसके आगे तो सिर्फ लोगों ने कुछ करने की जरूरत नहीं, बस तबरकात नहीं करते हैं, नमाज पढ़ने की जरूरत है, ना काम करने की जरूरत है। तबरकात जिनके पास काबा था वहां पर जब पूरे काम आए तो उस तबरक में तो खाया तो जिस जमीन में खाना काबा और मदीना से बड़े को तबरकात है जहाँ हमारे नबी इस्लाम और उनके साथ साथ सहाबा और ये बैठ कब्रें हैं जिसकी कब्र अब देखते मामले में कल में मुझे देखा तो रात बुरे काम करेंगे नताइज आखिरत में भुगतेंगे, दुनिया में भुगते ना भुगते। दुनिया में अल्लाह ने आपके जिम्मे किया कि आपने दीन को एस्टैब्लिश करना है। तो तबरकात का फायदा तभी है जब करतूत भी ठीक हो, वरना तबरकात से कुछ भी नहीं होगा। हाँ करतूत ठीक हो तबरकात का वसीला जरूर भी पेश करें आप, इसका फायदा होता है। लेकिन जो जाली तबरकात है ना सर हम उनको नहीं मानते। यहाँ तो नबी इस्लाम को छोड़ते इन्होंने बुजुर्गों के तबरकात बनाए हुए। आप कश्फुल मजूब में अबुल हसन खरकानी वाला चैप्टर खोले हैं तज़किरतुल औलिया में, वो कहते हैं नहीं बाजीद बुस्तामी जो है वो खलीफा है इमाम जाफर सादिक के और अबुल हसन खरकानी खलीफा है बाजीद बुस्तामी के। और कहते हैं महमूद गजनवी ने जब यहाँ पे हमला किया तो वो उसके हमले नाकाम होते थे तो अबुल हसन खरकानी का कुर्ता उसके पास मौजूद था। एक दिन उसने कुर्ता पकड़ के उस कुर्ते के वसीले से दुआ की तो महमूद गजनवी को फदा हो, सुभान अल्लाह। वो कहते फदा होगी तो रात को अबुल हसन खरकानी ख्वाब में है, उन्होंने कहा तूने मेरे कुर्ते की इतनी कम कीमत लगाई है, जरा गाल सुननी कहानी मैं तो कहानी जिथे भी लंबेगी तो मैं काट के परे मारांगा। ये बरेलवी देवबंदी दोनों तज़किरतुल औलिया छाप रहे हैं, नक्शबंद सिलसिले के बाबा जी हैं अबुल हसन खरकानी बाजीद के खलीफा। तो उनका हजरत कैसे उनका तू अगर ये कुर्ता पकड़ के ये कहता ना कि क़यामत तक इस सरजमीन पे कोई काफिर ना बचे सारे मुसलमान हो जाए तो इस कुर्ते की बरकत से सारे मुसलमान हो जाए। यार ये अगर कहानी चलती थी तो अस्मा बिन्ते अबी बकर जो काला त्यालसी जुबा निकाल रही हैं जो सही मुस्लिम में आता है, तो ये कादसिया और यरमुक लड़ने की सहाबा को जरूरत क्या थी? कादसिया में रसूलुल्लाह का कुर्ता ले जाते और दुआ करते वो सारे मुसलमान हो जाते। अगर नबी के कुर्ते से नहीं हो रहे तो आपके बनाए हुए जो आपने खुद नाम दे दिए बुजुर्गों को उनके नामों के साथ तब्दीलियां आ जाएंगी। मुझे वो बाजीद बुस्तामी जो है ना वो हर वक्त चेहरे पे निकाब रखते थे क्योंकि जिस गली से गुजरते लोग देख के कलमा पढ़ लेते थे। हाँ वो सारा सी कहानियां खुद सुनाते रहे। अच्छा इसका मतलब वो लोगों को मुसलमान मरना नहीं देखना चाहते थे। अच्छा मैं पूछता हूँ अल्लाह के नबी को बचपन से लेके जवानी की उम्र तक
ابو لہب نے, ابو جہل نے دیکھا, انہوں نے تو کلمہ کو نہیں پڑھا. جس بندے کی پرائمری رسپانسبلٹی تھی کلمہ پڑھانے کی, اس کو دیکھ کے تو کلمہ نہیں کسی نے پڑھا. دعوت کا کام ہے, دنیا بقدر ایفٹ ہے. وہ جی وہ ایک فلاں بزرگ, یہ تو کئی بزرگوں کے بارے میں, ایک ان پڑھ بندہ چلا گیا, انہوں نے کہا جی میرے پیچھے نماز پڑھنا, دائیں طرف سلام پھیرا, سارے حافظ ہو گئے, بائیں والے سارے ناظرہ ہو گئے. نبی علیہ السلام نے تو اصحاب صفہ 155 ان کی تیاری کرواتے تھے, آپ بھی کہتے میرے پیچھے نیت کرو, سجے پاسے سارے حافظ, کھبے پاسے سارے ناظرہ. مسند احمد میں آتا ہے غزوہ بدر کے قیدی چھوڑنے کا جو معاوضہ تھا وہ 10 مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھانا تھا. تو سجے پاسے سلام, کھبے پاسے سلام کیوں نہیں پھیرے؟ سب کہانی ہے. اور میں دعوے سے کہتا ہوں جن بزرگوں کے بارے میں دعویٰ کر رہے ہیں ان کو خود بھی نماز نہیں صحیح آتی. میں نے کئی لوگوں کی نماز سنی ہے, نماز تجوید کے ساتھ یہ لوگ نہیں جانتے. میں نے ایک پیر کی نماز سنی, 60 سال عمر, اس کے کئی مرید السلام علیکہ ایھا النبی وہ پڑھ رہا تھا, بچپن میں یاد کی ہوئی چل رہا ہے. ابھی تو میں وہ عین, ذال, ضاد, حا, خا, وا, اس کے فرق کی تو بات ہی نہیں کر رہا. وہ تو کسی پیر نو آندا ہی نہیں, نہ وہ کسی مرید نو آندا ہے. میرے پاس کئی لوگ ہیں ہمارے حضرت صاحب کے بات, تو میں نے کہا آپ کے حضرت صاحب مجھے نماز تجوید سے سکھا دینا, نماز تجوید سے سنا دیں جو خود پڑھتے ہیں, اور صبح شام کے نبی علیہ السلام کے اذکار اور فرض نماز کے بعد کے اذکار زبانی نہیں, دیکھ کے پڑھ کے بتا دیں. اٹکنا نہیں ہے. ترجمہ تو میں نے نہیں سننا, ترجمہ تو بالکل ہی نہیں آتا ہوگا, ویسے تو ترجمہ بھی سننا چاہیے. ان کا تو دعویٰ ہے کہ ہم رسول اللہ تک پہنچے ہوئے, تو ان کو پتا ہوگا یہ کیا دعائیں مانگ رہے ہیں. یہ عربی نہیں صحیح پڑھ سکتے, پرونونس نہیں کر سکتے. میں ترجمے والی بات ہی نہیں کرتا, ترجمے والا مسئلہ کوئی اتنا بڑا نہیں ہے. اتنی عربی ایک مسلمان کو سیکھنی چاہیے, پرونونس صحیح کر سکے. مطلب تو ظاہر علماء نے اتنی محنت کی ہے, آپ جتنی مرضی کر لیں. ایک بریلوی جتنا بڑا مرضی عالم ہو وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں قرآن کا ترجمہ احمد بریلوی سے بہتر کر سکتا ہوں. بتائیں, تو پھر ٹھیک ہے احمد بریلوی نے ترجمہ کیا, آپ پڑھیں. مجھے کہتے ہیں لوگوں کو جو عربی سیکھنے سے روکتا ہے, میں کب روکتا ہوں؟ میں کہتا ہوں عربی ضرور سیکھیں, لیکن الٹیمیٹلی جب آپ عربی سیکھ کے ترجمہ کریں گے بھی نا, آپ کے ترجمے کو کسی نے نہیں ماننا. تو آپ دوبارہ سے ویل انوینٹ نہ کریں, پہیہ ایجاد نہ کریں, پہیہ بک رہے آپ لیں. کوئی دو بندی بڑے سے بڑا مفتی آج کا جرت کرے گا کہ میرا ترجمہ اشرف علی تھانوی سے بہتر ہے, تو آپ اشرف علی صاحب کا ترجمہ اردو میں لیں اور پڑھیں, اس پہ عمل کریں. ہم تو کہتے ہیں علماء سے ہی پوچھ کے چلیں. ہم کب کہتے ہیں اپنے ترجمے خود کریں؟ یہی پلیٹ فارم ہے جو واحد پلیٹ فارم ہے جو کہتا ہے بریلوی ہو تو حمزہ بریلوی کا ترجمہ پڑھ لو, جو بندی ہو تو چلو اپنے اشرف تھانوی کا پڑھ لو, اہل حدیث ہو تو جناح گھڑی کا پڑھ لو, شیعہ ہو تو سید فرمان علی شاہ صاحب کا پڑھ لو, اور اگر سادہ سے مسلمان ہو مودودی صاحب کا پڑھ لو, فتح محمد جلندری کا پڑھ لو, اور پڑھو صحیح. ٹھیک ہو گیا.